وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ آج کے اس محفل میں میلاد اور مشاعرے کے نعتیہ مشاعرے کے خانقاہ قادریہ دارالشفا کے زیر اہتمام میں ان کا ممنون و مشکور ہوں جو یہاں پر ایک ایسی مجلس میں مجھے بولنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور یہ رحمت للعالمین کے ہونے کے باوجود اگر ہم اس کا مکمل فائدہ اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ مجالس جو قائم ہیں، اس مجالس کو اجاگر کرنا اور اس کو چلانا، اس میں ناطقوں کو اور شاعروں کو مدعو کرنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں یہاں کے شعراء کرام نے اس چیز کو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کی امت کی ذمہ داری ہے، خیر امت ہے، اچھائی کا اعلان کرے، برائی سے روکے، یہ ہمارا کام ہے۔ لیکن آج ہم جس جمہوری ملک میں ہیں، اس جمہوری ملک میں ہماری ایک عادت ہو گئی ہے، ہم جب کسی کو دیکھ کر چلنا چاہتے ہیں یا تو ہم کسی دولت مند کے پیچھے جاتے ہیں یا نہیں تو کسی سیاسی رسوخ رکھنے والے کے پیچھے جاتے ہیں۔ لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس جمہوری ملک میں دولت مند اور سیاسی جو شعور رکھنے والے ہیں وہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا سیکھے۔ ایسے ہی لوگوں کو کارپوریشن سے لے کر ایم پی بنائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اپنی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے لیڈروں میں، ہمارے جو کام کرنے والوں کے ذہن میں ایک بات یہ بیٹھی ہے، جو کارپوریٹر ہے وہی قیادت کرے، جو ایم ایل اے ہے وہی قیادت کرے، جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہی قیادت کرے۔ قیادت کا معنی یہ نہیں ہے، قیادت کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قوم کی قیادت کرنا ہے، آپ کو قوم کی قیادت کرنا ہے، اور قوم کا قائد ایسا ہو کہ اس کے کہنے پر چلے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہی ہم اس ملک میں سکسیس ہو سکتے ہیں، ہم ہمارے کامیاب و کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان ایسے محفل میں بھی نہیں آ رہے کہ ان کو بارہا بار کہا جا رہا ہے کہ آج ہمارے اس دور میں، اس پرفتن دور میں، جیسا کہ حیدر علی باغوان صاحب نے آپ کے سامنے رکھا، یہ نشست انشاءاللہ قیامت تک کی چلتی ہی رہے گی، اور ہم حالات کو سدھارنے کی پوری کوشش میں لگے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کوشش ہماری جاری و ساری رہے گی۔ جب یہ میں سیاسی معاملہ اس لیے لا رہا ہوں کہ ہمارے وطن کے ایک صدر جو انڈیا حکومت کے ٹائم پر جو اے پی جے کلام صاحب جب چارج لیا انہوں نے صدارت کا، اس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی جگہ لوں گا، لیکن یہ محفل ناز کی ہے اور اسی سے جڑی ہوئی بات ہے۔ جب ابو کلام صاحب وہ چارج لے رہے تھے، اس وقت ان کے دوست احباب پورے کے پورے رشتہ دار تمل ناڈو سے اور پورے دنیا سے آئے تھے۔ انہوں جس وقت چارج لے رہے تھے صدارت کا، وہ پورا صدارت کا چارج لینے کا موقع ختم ہوا، 1 ہفتہ 10 دن گزر گئے۔ ابو اے پی جے کلام نے اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلا کر یہ پوچھا
کہ میں جس وقت چارج لے رہا تھا میرے مہمان یہاں پر رکے ہوئے تھے, کسی ہوٹلوں میں بھی رکے ہوئے تھے, وہ پیمنٹ سرکاری بل سے چلے گیا, اس کا حساب کتاب کتنا ہو. اے پی جے کلام جب اکاؤنٹنٹ کو بولے کہ کتنا خرچ ہوا ہے چارج میں, تو اکاؤنٹنٹ نے یہ فہرست پیش کی, فوراً اپنا چیک بک منگایا, ایک سائن کر کر وہ جتنا بھی تھا وہ واپس سرکاری خزانے میں ڈالنے کے حکم دیتے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے. جب یہ بات مرنے تک کسی کو معلوم نہیں ہے, یہ بات تمل ناڈو کا ایک پجاری اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ اے پی جے کلام نے اس طریقے سے کیا. یہ اے پی جے کلام سیکھا کہاں سے؟ ان کا ایک خلیفہ ہے, یہ الفاظ اس کے, اس پجاری کے, ان کا ایک خلیفہ دنیا میں آیا تھا جس کا نام ابو بکر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو وہاں غیر مسلم برادران وطن کا اجلاس چل رہا ہے, اس اجلاس میں کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مکان تشریف دے گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دسترخوان پر میٹھا آ گیا. فوراً اپنے اہلیہ کو بلایا, میری جو تنخواہ آ رہی ہے بیت المال سے, اس تنخواہ میں سے تو ہم میٹھا نہیں بنا سکتے, یہ میٹھا بنا کیسا؟ آپ کے اہلیہ فرمائی, خلیفۃ اول سے فرما رہی ہے, میں آپ جو ماہانہ جو خرچ دے رہے تھے اس میں تھوڑا تھوڑا بچا کر جو بچا تھا اس میں میٹھا بنائی. حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً اپنے خادم کو بلایا, بلا کر یہ کہا, خادم سے یہ کہا کہ میری جو تنخواہ ہے اس میں اور تھوڑی کم دیے تو میری زندگی بسر کر سکتا. تو یہ بات وہ پجاری کہتا ہے اے پی جے کلام پر کہ ایسے اخلاق والوں کو کبھی پارٹی کا صدر نہیں بناتے, کبھی یہ لوگوں کو ایم پی ایم ایل اے نہیں بناتے, ایک بار موقع ملا وہ اس میں اپنے ایک نشان چھوڑ دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جب وہ خلفائے راشدین میں تھے, وہ خلفائے راشدین کے اخلاق غیروں نے دیے, سب نے چھوڑ دیا. تو میں آج اس محفل سے میری بھی یہ دعا ہے, میری بھی یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہم تمام کو صحیح اللہ ہدایت دے اور صحیح راستے پہ چلائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پھر ایک مرتبہ میں یہاں پر محفل سجانے والوں کو میں ممنون ہوں, مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے کہنے کا موقع دیا. السلام علیکم.